اس نے دعا کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف کے مارے چلاتی، وجدان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبا دیا۔ وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو۔ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ خوف سے لرزنے لگی۔ دعا بیچاری کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس کی اجازت سے تم یہاں پر آئی ہو؟ وہ دوبارہ سے غصے میں گھرایا، مگر اس بار اس کی آواز دھیمی تھی کیونکہ وہ دونوں لاؤنج میں موجود تھے اور اگر کوئی اس وقت وہاں پر آ جاتا تو ان کو اس حالت میں دیکھ کر ضرور سوال کرتا۔ آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤں۔ اس کی بات سن کر اس نے بے ساختہ اپنی کنپٹی مس لی۔ میں نے تمہیں نظروں سے دور ہونے کے لیے کہا تھا، کمرے سے نکلنے کے لیے نہیں۔ تم بالکنی میں چلے جاتی یا پھر ڈریسنگ روم میں گھس جاتی۔ باہر آ کر تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ اگر دادی جان نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو وہ مجھ سے سوال کریں گی۔ چلو اب جلدی سے کمرے میں چلو۔ وہ اسے ڈانٹتا ہوا اپنے ساتھ دوبارہ سے کمرے میں لے کر گیا۔ آج ہی دعا کی رخصتی ہوئی تھی اور آج ہی اس کو اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس انسان کی پسندیدہ عورت نہیں ہے۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ کافی دیر تک تو وہ واش روم میں ہی کھڑی روتی رہی تھی، مگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو صرف 18 سال کی تھی، اس نے اپنے دل میں ہزاروں خواہشات دبا کے رکھی ہوئی تھی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی شہزادوں کی ہی خواب دیکھتی تھی۔ اسے ایک شہزادہ ہی ملا تھا، مگر اس کا دل دیو سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیا آپ کو بیڈ پر بھیجنے کے لیے بھی مجھے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ وہ کارڈ دار لہجے میں بولا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ میں کیا بیڈ پر سوں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے، کیا تمہیں یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نظر آ رہی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا اور خود بیڈ کے دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ وہ اس طرح سے لیٹا ہوا تھا کہ پورے بیڈ پر ہی پھیل گیا تھا۔ دعا کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ بچی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا۔ شکر ادا کرو کہ میں تمہیں اپنے کمرے میں رکھنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، ورنہ مجھے دادی پر اور تم پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ اس پر احسان جتانے والے انداز میں بولا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بیڈ کے کونے سے جا کر ٹک گئی۔ وجدان اس کے کامتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسری جانب کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور بیڈ پر کافی جگہ خالی ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سی پیچھے کو کھسکی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بہت زیادہ بے چین تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو سب سہیلیوں نے اس کے لیے رشک کا اظہار کیا تھا کہ یار تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور ادھر ہم ہیں، دیکھو ہمارے حصے میں ہمیشہ ماموں کا شکیل ہی آتا ہے۔ اس کی سہیلی کی بات سن کر باقی سب لڑکیاں بھی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھیں، جبکہ وہ بھی دھیمے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ اس کی مہندی کی رات تھی۔ وہ کچھ بھی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے اپنی کزن کو کہا کہ وہ کال سنے اور خود دوبارہ سے اپنی مہندی کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر یہ کیا، اس کی مہندی کا رنگ ہی نہیں چڑھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ویسے تو یہ پرانے لوگوں کی باتیں تھیں کہ اگر مہندی کا رنگ نہ چڑھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ ان باتوں پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا اور کسی حد تک اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تمہارے ہونے والے شوہر کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کزن کی بات سن کر اس کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم شیور ہو؟ ہاں بھائی، تمہارے ہونے والے شوہر کی ہی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف ایک بار ہی وجدان کو دیکھا تھا، نہ تو وہ اس سے ملی تھی اور نہ ہی اس نے وجدان سے کسی قسم کی کوئی بات کی تھی۔ خیریت تو ہے؟ اس نے اپنی کزن سے پوچھا تو وہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھے کیا پتا ہے، تم خود ہی اسے بات کر کے پوچھ لو۔ مجھ سے تو یوں سوال کری ہو جیسے میں اسے میٹنگ کر کے یہاں پر آئی ہوں۔
وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی کزن وہیں پر ہی باقی سب لڑکیوں میں مصروف ہو گئی۔ اس نے کسی کو بھی وجدان کی کال کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جانتی تھی کہ وہ سب مل کر اس معصوم سی کزن کو پریشان کریں گی۔ السلام علیکم۔ خوبصورت آواز سن کر وجدان ایک لمحے کے لیے تو چونک گیا۔ وہ لڑکی جس قدر خوبصورت تھی، اس کی آواز اتنی ہی حسین تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ لڑکی اس کی کلاس تھی۔ وہ MSc ڈگری ہولڈر، ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ جاگیردار کا بیٹا بھی تھا۔ اسے اپنی جیسی ہی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی چاہیے تھی، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر دادی جان نے اس کے پلے ایک چھوٹی سی بچی باندھ دی تھی۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے مضبوط لہجے میں سنائی دینے والی آواز نے اس کی دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ میں دو ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں، تمہیں گھماؤں پھراؤں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے بڑی محفل میں اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی کیا مراد ہے، مگر اس کے الفاظ اس کے اندر ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ ہیلو، تو میری آواز سن رہی ہو نا؟ دوسری طرف مسلسل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کال کٹ گئی ہے؟ مگر لائن چل رہی ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ محترمہ، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ جی جی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس لڑکی کی کیا حالت ہے، مگر اس نے اب ہر کسی کے دل کو سنبھالنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے اپنے بھی خواب تھے جس کو اس نے پورا کرنا تھا۔ ان خوابوں میں لڑکی کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ پہلے وہ کچھ ممالک میں اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس کے بعد ہی شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی کسی بزنس وومن سے۔ ایک گھریلو وومن کے بارے میں تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو محترمہ، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میں نے اپنی دادی کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا ہے۔ میری دادی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے غصے سے اپنے آنسو صاف کیے اور ٹھوس لہجے میں بولی، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنے میں اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ خود انکار کریں، میں انکار نہیں کروں گی۔ آپ مرد ہو کر اتنا زیادہ گھبرا رہے ہیں، میں تو پھر عورت ہوں، مجھ سے اس طرح کی کوئی بھی امید نہ رکھیے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آئی۔ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف وہ حیران ہو کر موبائل کی سکرین کو گھورنے لگا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کا دماغ سیٹ نہیں ہے، اس کے دماغ کے پرزے مجھے ٹھیک کرنے ہی پڑیں گے، بس ایک بار یہ میری دسترس میں آ جائے۔ وہ لڑکی چہرے سے جتنی معصوم نظر آتی تھی، باتوں سے اتنی ہی چالاک نکلی تھی۔ تمہیں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا، چھوٹی سی لڑکی، ایک بار تم میری دسترس میں آ جاؤ۔ وہ اس کے تصور سے مخاطب تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا، جہاں پر شور ہی شور تھا۔ اس کے سارے کزنس اور دوست وہاں پر اکٹھے تھے۔ لڑکیوں نے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی، جبکہ لڑکے الگ سے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ وہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، دادی جان کا لاڈلا پوتا تھا۔ اس کی شادی کیسے نہ اتنی دھوم دھام سے ہوتی، مگر اس کی شادی پر اس کے کچھ رشتہ دار ناراض ہو گئے تھے، اور وہ لوگ تھے جن کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی بیوی بنائے۔ لیکن دادی جان نے یہاں پر کسی کی بھی بات نہیں سنی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی دوست کی پوتی سے اپنے پوتے کا نکاح کرنا ہے۔ دادی کی بہن چارے کی وجہ سے وہ بیچارہ پھنس گیا تھا۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ یار، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، دعا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی دوست مسکرانے لگی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہارا ڈرنا بنتا ہے، بدتمیز لڑکی، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ جو بات اس کے دل میں تھی وہ اس کی زبان پر آ چکی تھی۔ کیا یہ تمہیں اس نے خود اپنے منہ سے کہا ہے؟ ہاں نہ چاہتے ہوئے اس نے سچ بھی بول دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی بھی انسان تمہیں ناپسند نہیں کر سکتا ہے۔ تم بے حد حسین ہو، معصوم ہو، خوبصورت ہو، شریف ہو،
ہر مرد کو ایسی ہی بیوی چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی تھوڑے سے نخرے دکھائے گا لیکن پھر خود ہی لائن پر آ جائے گا۔ تم ٹینشن نہ لو، وہ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولی اور خود ڈریسنگ روم سے باہر چلی گئی کیونکہ بارات آ چکی تھی۔ اور پھر پہلی ہی رات وجدان صاحب نے اپنی دلہن کو ڈانٹ کر اپنی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہ خود فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا۔ اس کی دلہن صاحبہ جو کہ حد سے زیادہ معصوم تھی، روتی ہوئی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ پوری حویلی ہی گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب مہمان سو رہے تھے۔ ولیمہ ایک دن چھوڑ کر تھا، اس لیے سب لوگ ہی ریلیکس تھے۔ جب وجدان نے دیکھا کہ وہ کمرے میں کہیں نہیں ہے تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر نکل گیا اور پھر ایک بار اسے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ دعا کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں اب صرف اس ظالم انسان کی ڈانٹ سننا ہی رہ گیا ہے۔ ولیمے کے بعد چند دن تو یوں ہی خاموشی میں ہی گزر گئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ سے اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا تھا۔ رات کو لیٹ گھر واپس آتا تھا۔ دادی جان اسے ڈانٹتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم اپنی نئی نویلی دلہن کو وقت کیوں نہیں دیتے ہو۔ وہ بھی شکر ادا کرتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے بچ کر رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی وجدان نے اس کے سر پر ایک اور بم پھوڑا تھا۔ وجدان نے اسے صاف الفاظ میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ جب تک میری دادی زندہ ہے تب تک میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ فکر مت کرو، اس دوران میں تمہیں استعمال نہیں کروں گا۔ ہم دونوں دوستوں کی طرح رہیں گے، لیکن جیسے ہی میری دادی کا انتقال ہو جائے گا میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ بس تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری دادی کو لمبی زندگی دے۔ اس دن کے بعد وہ اسے کھینچی رہنے لگی تھی۔ وہ انسان اسے ایک آنکھ بھی نبھاتا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی تو اپنا راستہ تبدیل کر دیتی تھی۔ وجدان جو کہ اسی دوستی کی پیشکش کر کے یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ نارمل انداز میں بیہیو کرے گی، اس کا نیا انداز دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ جب کچن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا کہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے ایک ڈیل جو کی تھی اس کا کیا؟ ہم لوگ میاں بیوی ہیں، ہم لوگ دوست نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی اس ہمت پر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا تو یہ بات تو تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ وہ اب اس کی تھوڑی کو تھوڑا سا بلند کرتے ہوئے بولا، میں نے سوچا تھا کہ تمہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دوں گا، مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اب تمہارا برا وقت شروع ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دعا نے اس کی دھمکی کو سیریس نہیں لیا اور یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سارا کمرہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ چلو جلدی سے اس کی صفائی شروع کر دو، تمہارے پاس صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ وہ بے یقینی سے اس ظالم انسان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آج شام کے وقت کچھ مہمانوں کی دعوت تھی، اس نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی کہ محترم کا ایک نیا حکم صادر ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ منمناتی وجدان کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے یہ بھی کہہ کر گیا تھا، یہ اگر تم نے آدھے گھنٹے کے اندر یہ کمرہ صاف نہ کیا تو تمہیں اگلے 30 دن تک تمہاری دادی سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ 25 منٹ کے اندر وہ کمرہ صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ اسے چیک کرنے کے لیے اندر آیا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ اب آرام سے بیڈ پر لیٹی موبائل سکرول کر رہی تھی۔ تم نے کسی کی مدد لی ہے نا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا، میں آپ کی طرح چیٹنگ نہیں کرتی۔ وہ اپنے بال ہوا میں لہراتی ادائے نیازی سے جواب دیتی۔ ایک بار پھر اسے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اٹھو یہاں سے۔ اس کے اس انداز پر وجدان کو غصہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھو۔ وہ حلق کے بھل داڑا تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ نکلو میرے کمرے سے۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا ہے نکلو یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ آپ ایک نمبر کے پاگل اور سنک انسان ہیں۔ میری قسمت خراب تھی جو آپ میرے نصیب میں آ گئے ہیں۔ میرا بس چلے تو ابھی اور اسی وقت آپ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں پر آپ کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ وہ اس کے دروازے کے سامنے کھڑی اونچی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی۔
اچانک ہی اس نے ایک زوردار لات دروازے پر ماری، مگر دروازہ کھل گیا اور اس کی لات ہوا میں ہی لہرا کے رہ گئی۔ وہ اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں کیسا انسان ہوں؟ وہ میں بولو بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہی باتیں دوبارہ سے کہو جو تم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ٹک کر رہ گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیسا انسان ہوں؟ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ تو تم نے کہا ہی نہیں۔ مجھے تو یہ آواز آئی تھی کہ تم مجھے پاگل اور سینکی کہہ رہی تھی۔ تم میری جان، آج میں تمہیں اپنا پاگل پن دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا سوئمنگ پول والی سائڈ کی طرف لے کر چلا گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ وجدان کے گھورنے پر اسے دوبارہ سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سوئمنگ پول میں دھکا دیتا، دادی جان کی آواز سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں پر؟ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا تم دونوں پھر سے لڑ رہے ہو؟ نہیں دادی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بس باتیں کر رہے تھے۔ وجدان نے جلدی سے دادی جان کو جواب دیا اور اسے گھورنے لگا تاکہ وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ جی دادی جان، ایسا ہی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا دعا بیٹا، تمہاری دادی کی مجھے کال آئی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ یہیں پر چلی آئیں، مگر انہوں نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا ہے، تو تم کل وجدان کے ساتھ چلی جانا۔ میری کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ تم اس کی باتوں کو مائنڈ نہ کرو، یہ ابھی غصے میں ہے، تھوڑا سا وقت مزید گزرے گا تو نارمل ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ دعا نے انہیں مخاطب کیا۔ دادی جان، اگر ان کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اگر یہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ نے کیوں ان کی شادی مجھ سے کروائی ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ میری جان، دادی جان، پلیز مجھے بے وقوف مت بنائیں۔ میں چھوٹی ضرور ہوں، لیکن میرے پاس عقل ہے۔ آپ نے ہم دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ رشیدہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہی اس کے پاس بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم جانتی ہو کہ عورت کس قدر طاقتور ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دادی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر عورت چاہے تو مرد کو اپنے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے قدموں میں نہیں گرانا چاہتی، تو پھر تم اسے اپنے سر کا تاج بنا لو، مگر اب فیصلہ تم پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بات چیت کرے گی، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے آنے والی آوازوں کو سنا تو اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کسی عورت سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں یار سونیا، میں بھی اس رشتے سے بہت زیادہ تنگ ہوں یار، اور جہاں تک تم سے ملنے کا سوال ہے تو بہت زیادہ مصروف ہوں، وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ جیسے ہی وقت ملے گا تو تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ یار میں نے نکاح تو کیا ہے، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نادان بچی ہے۔ بندہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا پیار محبت کی باتیں کرے؟ نہیں نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اب کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ اس سے تو بس ہنسی مذاق ہی چلتی ہے، بیوی تو میں کسی بزنس وومن کو بناؤں گا۔ دعا کو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ان دونوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی چیخ کو دبانے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی اس کے لبوں سے سسکی نکل آئی تھی۔ اس نے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور دوبارہ سے لان میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اپنی ذات پر ترس آ رہا تھا کہ کیوں اس نے اس آدمی کے ساتھ اتنی زیادہ امیدیں لگا لی تھیں، کیوں وہ اس کو باقی سب مردوں سے مختلف سمجھنے لگی تھی۔ ہائے، میں بھی کتنی نادان تھی، کیا سب یتیم بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ وہ اب آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فریادیں کر رہی تھی، اللہ جی، آپ میرے ماما بابا کیوں مجھ سے دور لے گئے؟ اگر وہ میرے پاس ہوتے تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ دادی جان مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں جانتی ہوں کہ اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، مگر اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔
اور میرا نکاح کسی ایسے انسان کے ساتھ نہ ہوتا جس کے لیے میں ایک انچاہی عورت تھی۔ میں بھی اب کبھی بھی اس کے لیے اپنے دل میں کسی بھی قسم کا جذبہ پیدا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی اب ان کے ساتھ ٹائم پاس ہی کروں گی۔ میں اب اپنی محبت ان کے حوالے نہیں کروں گی کیونکہ وہ اس کے حقدار ہی نہیں ہے۔ تم دعا کو بھی اپنے ساتھ بزنس پارٹی میں لے کر جاؤ گے؟ دادی جان، میں نے آپ کی بات مان کر اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اب مجھ سے کسی اور چیز کی امید مت رکھیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں وہاں پر جا کر سب لوگوں کے سامنے اپنا تماشا بناؤں اور سب لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر کے کہ اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے؟ وہ اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا۔ بس کر دو، بہت ہو گیا ہے۔ میں اب تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گی۔ جو میں نے کہہ دیا ہے تم وہی کرو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اس حویلی میں بھی داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں۔ دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم اسے آج بزنس پارٹی میں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو اور تم سب لوگوں سے اس کا تعارف اپنی بیوی کے روپ میں کرواؤ گے۔ سب کو پتہ ہے دادی جان، سب لوگ ہی میری شادی پر آئے تھے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، مگر تم نے کسی سے بھی اس کو نہیں ملوایا۔ اب تم سب سے الگ الگ کر کے اس کو ملواؤ گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا تماشا ہی بنانا چاہتی ہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کل جب نیوز میں سب لوگ میرا مذاق بنا رہے ہوں گے تو پھر مجھ سے بھی کسی اچھائی کی امید مت رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے کپڑوں کو طے کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے اور زور سے ان کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کے اس انداز پر وہ لرز اٹھی اور خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم نے دادی جان کو کیا شکایت لگائی ہے؟ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں تم جیسی چالاک لڑکیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اب اس کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تکلیف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں مگر لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اگر تمہاری اسی طرح کی حرکتیں چلتی رہیں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں دادی کی اس دنیا سے جانے کا انتظار بھی نہیں کروں گا، اور اس نے اس سے پہلے ہی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ انسان کس قدر ظالم تھا، بولنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتا تھا۔ اسے ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے دل پر خنجر کی طرح لگتے ہیں۔ کاش وہ بولنے سے پہلے ایک بار اپنے الفاظ پر غور کرتا۔ وہ بس یہ سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ بزنس پارٹیز پر جا کر تم میری زندگی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ چلو ٹھیک ہے، تم یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لو، لیکن اگر وہاں پر جا کر تم نے کسی بھی قسم کا تماشا لگایا یا پھر مجھے شرمندہ کروایا تو سب کے سامنے تمہیں ذلیل کروں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی کہ ایک سگما لیڈی کیسے بنتے ہیں اور بزنس پارٹی پر جانے کے لیے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے۔ وہ زور و شور سے سب ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر اپنی گبٹ کھولی۔ اس نے دیکھا وہاں پر ایسا کوئی بھی ڈریس موجود نہیں تھا۔ جب دادی جان کے پاس جا کر اس نے اپنی مشکل کے بارے میں بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، میں ابھی ملازمہ کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں۔ تم شاپنگ مال جا کر اپنے لیے اپنی مرضی کا ڈریس دیکھ لو۔ دادی جان، میں نے آج تک کبھی بھی اکیلے شاپنگ نہیں کی ہے۔ بیٹا، اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نے اکیلے ہی کرنی ہیں۔ وہ اسی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ ان کی بات سن کر اس نے جلدی سے کے ایک گردن ہلا دی۔ اس بار وہ اپنے محترم شوہر کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے اس پارٹی کے حساب سے ہی ڈریسنگ کی۔ جب وہ شام کے وقت اسے لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بلا شبہ وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ نے ہیل پہن کر تقریباً 1 گھنٹے تک پریکٹس کی تھی، اسی وجہ سے وہ اب تھوڑا بہتر چل رہی تھی۔ وہ ہیل پہننے کے باوجود بھی بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ پارٹی میں سب لوگوں نے ہی ان کی تعریف کی تھی۔ وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھے اپنے موبائل کو سکرول کر رہی تھی جب ایک مردانہ آواز سن کر
اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی مشہور بزنس مین فیروز صاحب کھڑے تھے، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنے لبوں پر ایک کانفیڈنٹ سی مسکراہٹ سجا لی۔ السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ تو سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ کو اس پارٹی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ذرا اپنے شوہر کو دیکھیے، کیسے سب لوگوں کے ساتھ گھلے ملے ہوئے ہیں۔ اس نے دعا کا دھیان وجدان کی طرف کیا، جو کہ عورتوں کے ہی گروپ میں کھڑا تھا اور کسی بات پر اونچی اونچی آواز میں ہنس رہا تھا۔ وہ تھوڑی سی بیزار ہو گئی، اس کے دل میں اچانک ہی نفرت بھر گئی۔ وہ اس طرح کے مردوں سے شدید نفرت کرتی تھی جو عورتوں کی محفل میں وقت گزارنا پسند کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے شوہر کی حرکت پسند نہیں آئی ہے۔ ویسے سچ کہوں تو کسی کو بھی یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جو آپ یہ سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں، ورنہ آپ جیسی حسین لڑکی کے ہوتے ہوئے کون کافر کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے گا؟ ایکسکیوز می، میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہوں۔ وہ اب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے محترمہ، آپ شکل سے بہت ہی معصوم لگتی ہیں، اور جس طرح کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں فیروز صاحب؟ ذرا کھل کر کہیں۔ میں بس آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر پر نظر رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کی حرکتوں کو اسی طرح سے ہی نظر انداز کیا تو بہت جلد وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ غصے سے اپنی مٹھی بھینچ کر رہ گئی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ وجدان ان عورتوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ فیروز صاحب کے مجبور کرنے پر اس جانب گیا تھا۔ ان میں سے صرف ایک عورت تھی جس سے اس کی پہچان تھی۔ وہ عورتوں کی محفل کو عموماً پسند نہیں کرتا تھا، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس گیا تھا۔ اسے بہت کوفت ہو رہی تھی، مگر وہ ان سے بدتمیزی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجبوراً ان سے چند باتیں کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنی ٹیبل پر چلا آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ جائیے عورتوں کی محفل انجوائے کیجیے، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ کیا تم مجھ سے جل رہی ہو؟ میرا معیار ابھی اتنا گرا نہیں ہے کہ میں آپ سے جلوں۔ وہ نہیں جانتی تھی غصے میں وہ کیا کیا بول رہی ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے الفاظ پر غور کرو۔ میں ہوش میں ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر بول رہی ہوں۔ وہ اب کی بار قدر اونچی آواز میں چلائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی اہمیت کیا دے دی، تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ اب تمہیں واپس تمہاری اوقات میں لانے کی ضرورت ہے۔ میں جیسی بھی ہوں، لیکن آپ کی طرح عورتوں کی محفلیں پسند نہیں کرتی ہوں۔ تو میرے بارے میں جانتی ہی کتنا ہو؟ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ اٹھو یہاں سے، وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا ہے کہ اٹھو یہاں سے۔ میں نے بھی کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مجھے فیروز صاحب چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا، اور اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اوہ، تو یہ کہو نا کہ تمہیں کسی اور مرد کی ذات میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ فیروز اس کا ہی بزنس پارٹنر تھا، مگر ان دونوں میں بنتی ہی نہیں تھی، اور اب اپنی بیوی کے منہ سے اس مرد کا نام سن کر اس کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ آپ ہی تو کہتے تھے کہ میں آپ کی کلاس کی چیزیں اڈاپٹ کروں۔ میں بھی تو بس وہی کر رہی ہوں۔ آپ کی کلاس میں مرد غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور عورتیں ہی غیر مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ تمہارا دماغ اس وقت ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے۔ گھر چلو، میں تمہارا دماغ سیٹ کرتا ہوں۔ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے غصے سے اٹھا کر اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس ظالم انسان کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اس جگہ پر زیادہ لوگ نہیں تھے اور میڈیا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے وہاں سے نکل آئے تھے۔ وجدان صاحب کے کانوں میں تو اس وقت صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ ان کی بیگم صاحبہ نے ان کے سامنے کسی اور مرد کا نام لیا تھا۔ وہ کیسے یہ چیز گوارا کر سکتا تھا؟ اب مجھے بتاؤ کہ تم فیروز صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ گاڑی کے قریب لے جا کر وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ اس کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ جو بہادر بن رہی تھی یکدم ہی گھبرا گئی اور بھیگی بلی کی طرح صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری حرکت سے مجھے کتنا غصہ آیا ہے۔ دل تو کر رہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت
تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں۔ حویلی پہنچنے کے بعد وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گیا۔ اب بس بہت ہو گیا ہے، میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جتنی تمہیں ڈھیل دوں گا اتنا ہی تم میرے سر پر چڑھ کر ناچو گی۔ چلو اب اچھی بیویوں کی طرح میرے حقوق پورے کرو۔ اب مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے ہیں، آپ تو مجھے چھوٹی سی بچی سمجھتے ہیں۔ اوہ، تو کیا تم نے چھپ کر میری باتیں بھی سنی ہیں؟ مجھے کسی کی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بچی سے ہی حقوق پورے کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ میں اونچی آواز میں چلا کر پورے گھر کو چیخ چیخ کر آپ کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، تم واقعی بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ وہ تالی بجا کر اس کا مذاق بنانے لگا۔ یعنی تم پورے گھر کو، حویلی میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو اور مہمانوں کو چیخ چیخ کر یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر تمہارے پاس آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دعا کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے چھوٹی سی لڑکی، کیونکہ اب تمہاری ذات میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر دلچسپ لڑکی نکلو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا، اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی جسارت کرتا دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو دعا بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ وہ بس دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ جب وہ واپس نکلی تو اپنا چہرہ دھو چکی تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کیونکہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے کو تھپکنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا اور ان کا کس قسم کا رشتہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر وہ کسی اور عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری زندگی میں کیوں آئے؟ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں انہیں اپنے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں دوں گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں گی مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ کسی کے استعمال کی چیز بنوں۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ اگلی ہی صبح وہ دادی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں تم سے یہی کہنے والی تھی کہ تم اپنے آپ کو مصروف کر لو اور آگے پڑھائی سٹارٹ کرو۔ جی دادی جان، کیا آپ کل ہی میرا ایڈمیشن کروا دیں گی؟ اور انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہی ملازم کے ساتھ جاؤ، بلکہ رکو، میں اپنے پوتے کو کال کرتی ہوں۔ دادی جان پلیز وجدان کو کال مت کیجیے گا۔ ارے اس کو نہیں، سرمد کو کروں گی، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور شاید ابھی کچھ دن پہلے اس نے ایڈمیشن لیا ہے، تو میں اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں اپنی یونیورسٹی میں ہی لے جائے، تاکہ اس طرح سے میرا دل بھی سکون میں رہے۔ دادی جان کے لبوں پر اس وقت یک شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا پوتا اس چھوٹی سی لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ انہوں نے ایک طرف سرمد کو کال کی اور اسے کہا کہ وہ ان کی پوتی کو یہاں سے لے جائے، اور دوسری طرف انہوں نے وجدان کو بھی کال کر دی تھی۔ تمہاری بیوی نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی بات کی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس کا ایڈمیشن کروا دیتی ہوں۔ پلیز مجھے کوئی کام مت بولیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وجدان غصے سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں کام کرنے کے لیے کال نہیں کی، میں بس اتنا بتا رہی تھی کہ وہ سرمد کے ساتھ یونیورسٹی گئی ہے، وہ اس کے ایڈمیشن کا سارا پروسیجر خود ہی دیکھ لے گا، تم بس واپسی پر اسے لینے کے لیے آ جانا، اگر تمہارے پاس ٹائم ہوا۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر مجھے بتا دینا، میں اسے کہوں گی کہ وہ سرمد کے ساتھ ہی آ جائے۔ دادی جان کی بات سن کر وہ چل کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، یوں جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ سرمد کے ساتھ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اسے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھی تو اس کے بھائیوں جیسا ہی ہے، بھائی صرف ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ میں بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ یونیورسٹی کا نام کیا ہے، یا پھر رکیں میں خود ہی سرمد سے فون پر پوچھ لیتا ہوں۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ دادی جان بھی کھل کر مسکرا رہی تھی۔ بس بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اس رشتے کو قبول کر لو اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دو۔ آخر کب تک تم اس چھوٹی سی لڑکی سے دور بھاگو گے؟ اس نے سرمد کے موبائل پر کال کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ سرمد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی فنی اور مزاحیہ تھا۔
دعا اس کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ اس دوران وہ اپنے دکھ درد بھی بھول گئی تھی۔ وہ اسے تقریباً 1 سال بڑا تھا۔ میڈم صاحبہ، اگر آپ کی ایسی کون سی مجبوری تھی جو آپ نے اس خروس انسان سے شادی کر لی؟ قسم سے اس سے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ لڑکیوں کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو سرکار کے موڈ سوئنگ ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہی اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دادی جان نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ سعودیہ جانا چاہتی تھیں۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی پوتی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، مگر تایا جان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کا نکاح اپنے جاننے والے کے پوتے کے ساتھ کر دیا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور اپنی دادی جیسا ہی ہوگا، مگر یہ ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ وجدان صاحب تو حد سے زیادہ خروس اور اپنی منمانی کرنے والے ضدی انسان تھے۔ بس بعض اوقات انسان قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے جب اپنی کہانی اسے سنائی تو سرمد کو صحیح معنوں میں اس کے لیے افسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ کالے رنگ کی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ سرمد نے بر وقت بریک ماری تھی، جس کی وجہ سے وہ اس گاڑی کے ساتھ لگتے لگتے بچ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے وہ اس شخص کو باتیں سناتا، وجدان اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اوہ، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اسے دیکھ کر سرمد یکدم ہی بکھلا گیا تھا اور ہچکچانے بھی لگا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے دعا کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، وہ وجدان کے سامنے ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ دعا دل ہی دل میں اس پر ہنس رہی تھی۔ یعنی صرف میں ہی نہیں ہوں جو اپنے شوہر سے ڈرتی ہے، پوری دنیا ہی میرے شوہر سے گھبراتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خروس انسان۔ دل ہی دل میں اس نے بھی اپنے شوہر کو باتیں سنائی اور اب سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، مگر دادی جان نے اس نے کچھ کہنا چاہا، وجدان کی آنکھوں میں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور چپ کر کے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا سرمد کے ساتھ جانے کا؟ اور تم کو زیادہ ہی اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنے لگی؟ مجھے دادی جان نے بولا تھا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں ایک عدد زبان بھی ہے جو صرف اور صرف میرے سامنے ہی چلتی ہے۔ کسی دن دادی جان کے سامنے بھی یہ زبان چلاؤ۔ انہوں نے کہا وہ کہ تم اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤ گی، مگر آپ تو مجھے اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے جو دماغ کے پرزے ڈھیلے ہیں نا، انہیں سیٹ کرتا ہوں۔ فی الحال تم چپ کر کے جاؤ۔ ہم نے بہت غصے میں ہوں، آپ بھی تو دوسری لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں، میں تو کبھی آپ پر غصے نہیں ہوئی، آپ کیوں اتنا زیادہ چل رہے ہیں؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ محترمہ، یہ جو بھی تمہارے منہ میں اتنی لمبی زبان آ گئی ہے نا، یہ بھی صرف اور صرف میری وجہ سے آئی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر گیا تھا، مگر اس نے دوسری یونیورسٹی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اسے سرمد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ جیلس ہوتا تھا۔ میری بات سنو، کسی نے بھی اگر تم سے نوٹس مانگے تو انکار کر دینا۔ فضول میں کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک لڑکی کے ساتھ دوستی رکھو جو قابل اعتبار ہو۔ لڑکوں سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ تمہیں نہیں پتا کہ یونیورسٹی کے لڑکے کتنے چالاک ہوتے ہیں۔ یہ ہر طرح سے آپ کو اپنے جھانسے میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کسی بڑے بزرگ کی طرح اسے ہدایات کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد وہ مزید مصروف ہو گئی تھی۔ اب تو اسے وجدان کی شکل دیکھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا، اور کچھ وہ خود ہی اگنور کرتی تھی۔ جب وہ سو جاتا تھا تب وہ کمرے میں آتی تھی۔ ایک دن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وجدان جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں کسی سے دور نہیں بھاگ رہی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وجدان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے یکدم ہی اپنے گلے سے لگا لیا۔ اب وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ اسی عورت کے پاس جائیں جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں۔ وہ عورت میری رضائی بہن ہے یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اگر تم کہو تو میں اسے تمہاری ویڈیو کال بھی کروا دیتا ہوں۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی ہو سکتی ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہو پائے گی، اور میں تم سے کبھی بھی محبت نہیں کر پاؤں گا، مگر یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔
آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے ہی۔ تم ہو ہی اتنی پیاری اور اتنی اچھی کہ کسی کو بھی تم سے محبت ہو سکتی ہے۔ تم نے واقعی مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنی ضد کا بہت پکا رہا ہوں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، مگر تمہارے سامنے مجبور ہو گیا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے نظر انداز کر دو۔ کیا تم میرا ساتھ دینا پسند کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے کہنے لگے کہ میں آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دوں گی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھی تھی کہ اس نے اس کے پیر پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس بار چھوٹی سی لڑکی نے احتجاج نہیں کیا تھا بلکہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔